لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ صدر کو دیکھو، وزیر اعظم کو دیکھو، جن کو بھی دیکھو، سارے کے سارے ننگے ہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آپ کی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ بندے کے اندر بندگی ابدیت ذلت ہے، اور وہ معبود ہے، اس کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کون سی ذلت آپ کو چاہیے؟ شلوار بھی تمہارا نہیں ہے، قمیص بھی تمہاری نہیں ہے، جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جوتے اس قسم کے جوتے ہیں کہ کوئی یہاں یتیم لوگ بھی اس قسم کے نہیں پہنتے۔ اور کیا چاہیے؟ ذلیل کر کے چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا ایک قریبی دوست ساتھی تھا، جنہوں نے ان کو مذاق کے طور پہ کہا اور قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو ننگا کر کے چھوڑوں گا۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس بیان کو آپ غور سے سنیں کہ یہ کیا واقعہ تھا، اور آیا یہ مذاق تھا یا ویسے پہنتے۔ اور کیا چاہیے؟ ذلیل کر کے چھوڑا۔ ہمارا ساتھی بڑا مذاق تھا، مذاقی تھا، کہنے لگے کہ میں تمہارے کپڑے نہ اتاروں، مولوی منظور مجھے لعنت کرا۔ میں نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں اتارے گا۔ کہا خدا کی قسم ننگا کر کے تمہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا تیرے باپ کو بھی طاقت نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم تو اتنا پاور کا مالک نہیں ہے۔ بڑی بے تکلفی تھی مولوی صاحب۔ یہاں سے گئے، ایئرپورٹ پر گئے، اور پھر یہ کہ جب میقات آتا اس سے پہلے اعلان کرتے جہاز میں، سمجھے، تو لوگ یہاں سے بھی احرام باندھتے، احتیاطاً باندھتے کہ میقات سے ایسے گزر جائیں، ایسے نہ ہو کہ مجھے کہا شلوار اتار، قمیص اتار، بے غیرت۔ سمجھ شریمی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے شلوار اتار، بے غیرت، قمیص اتار دیں۔ تو میں کیا کروں؟ اب وہ بھی بلوچ میں بلوچ، لیکن مجبور ہو کر کے کپڑے اتارنے پڑے، سمجھے، مجبور ہو کر کے کپڑے اتار دیے۔ وہ کیا کریں گے؟ کہا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تو انکار کرے۔ ہم لوگ، وہ تو چونکہ خود مکی ہے، مکے میں شارع عام پر محل بیبان میں اس کا گھر تھا۔ مفتی نظام الدین کے بھی مرید تھے، ہمارے بھی عزیز تھے، اللہ مغفرت کاملہ فرمائے۔ بڑے بے تکلف آدمی تھے، شیخ ہاشم کے نام سے، سمجھے، انتقال ہو گیا۔ مفتی صاحب کا بڑا شیدائی تھا۔ سب سے پہلے 1417 میں حضرت جی نے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حج اور عمرے پر بھیجا، سمجھے۔ جامع فاروقی میں 800 روپے تدریس کی تنخواہ ہے، 400 امامت کی، 1200، 200 دار التصنیف میں کم، 1400۔ پاکستان 14 اگست کو بنا زندہ آباد۔ اب 1400 والا آدمی جا کر کے کیا کرے گا؟ حج کرے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ تو یہ ہے جی۔ تو مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے حج کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ بیوقوف آدمی، حج نہیں کیا۔ میں نے کہا کافر تو نہیں ہوں مسلمان، لیکن غریب مسلمان، تو کیا کروں؟ فرمایا پاسپورٹ دے دو۔ میں نے کہا پاسپورٹ نہیں ہے۔ کہا تصویر دے دو۔ میں نے کہا ہماری تصویر بھی نہیں ہے، ہماری تصویر فوٹوگرافر والوں کو شرم آتی ہے تصویر بناتے ہوئے کہ کس کی ہم تصویر بنا، سمجھے۔ ہمارا ایک بلوچ تھا، وہ رنگ کا کالا تھا، جا کر کے فوٹوگرافر سے کہا، اب تو موبائل سے بناتے ہیں لیکن فوٹوگرافر سے کہا کہ اچھی تصویر میری ہونی چاہیے، جتنا بھی پیسے لگے۔ پی آئی کے اندر وہ شعبے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسلامیت اس کے منیجر تھے، آپ کو تو پتہ ہے، سمجھے، لیکن رنگ میں مجھ سے بھی زیادہ کالا تھے۔ اب فوٹوگرافر نے بنایا اس کے لیے تصویر، وہ فوٹو 3-4 دن کے بعد آ کر کے لے لو، جا کر کے پیسے دیا، فوٹو دیکھا، کہا کہ یہ بیکار قسم کی تصویر بنائی ہے، لعنت ہو تم پہ، کتنا پیسے؟ میں نے کہا پیسہ لے لو لیکن تصویر۔ کہا مولوی صاحب خدا کی قسم اللہ نے آپ کو جس انداز میں بنایا، کوشش میں نے بڑی کی ہے لیکن کوئی ترتیب بنی نہیں، سمجھ رہی میں؟ آپ کو اللہ نے جس انداز میں بنایا، کوشش بڑی کی کسی طرح اچھی تصویر ہو۔